بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أو كما قال الله تبارك وتعالى. صدق الله العلی العظیم. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. سامعین کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایمانی دولت سے نوازا. اللہ کا بڑا احسان، اس کا فضل اور اس کا شکر ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والوں کی صفوں میں پیدا فرمایا، ایمان والوں کی صفوں میں شامل کیا. ورنہ ہم بھی کہیں دنیا کے درندوں کی صفوں میں ہوتے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے ہوتے، تو دنیا کے اندر بھی ہم خسارہ اٹھانے والے ہوتے، اور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاتے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا، اسلامی خانوادے اور اسلامی گھرانے کے اندر پیدا کیا. ایمان اور اسلام آ جانے کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی بجا آوری کرے، اللہ کے ہر بتائے ہوئے حکم پر چلے. ورنہ اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہ طریقہ کیا، ماضی میں بھی کیا، حال میں بھی کر رہا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گا، کہ اللہ کا یہ قانون اور یہ نظام ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی جائے، اللہ رب العزت عذاب نازل کرتا ہے. پچھلی قومیں ہمارے سامنے عبرت کے لیے قرآن کریم میں جا بجا مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور کہا کہ دیکھو قوم لوط کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، یہ تمہارے سامنے ان کی مثالیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ قصہ اور کہانیاں ہے، جیسا کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اساطیر الاولین، یہ تو محمد کا گڑھا ہوا کلام ہے، یہ تو قصہ اور کہانیاں ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب میں بیان کر کے اس پر مہر لگا دی کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت حقیقت کو بیان کر رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے سے بنائی گئی ہو. یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو. تم دیکھو کہ پچھلی قوموں نے وہی کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اللہ رب العزت نے نازل کیا. تم بھی کہیں اگر ایسا کوئی کام کرو گے تو اللہ رب العزت عذاب کو نازل کرے گا، اللہ رب العزت تمہاری پکڑ کرے گا. اس لیے ایک ایمان والے کی ذمہ داری اولین درجے کی یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے. عمل پیرا جب انسان ہوگا تب جا کر اس کے اوپر شریعت کے رموز، شریعت کی حقیقتیں کھلیں گی، اسلام کے اعلیٰ معیار پر، ایمان اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچے گا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1.25 ارب کروڑ ہے. مسلمان اس دنیا کے اندر بستے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہر چوتھا یا پانچواں آدمی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے
بڑی طاقت تعداد کے اعتبار سے اگر کسی کی ہے تو مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی ان کے حالات اس طرح ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کا خون بارش کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ارد گرد کے ممالک میں دیکھ لیں، خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں، آج ہمارے اوپر یہ ذلت و رسوائی کیوں آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کبھی ہم نے سر جوڑ کر بیٹھا، کبھی اس پر ہم نے سوچا، غور و فکر کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے ہم پر یہ ذلت و رسوائی کیوں مقدر کی ہے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کے سامنے 5 وقتہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، 5 وقت اللہ رب العزت کی صدا پر مسجد کے اندر آ کر اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اپنے عبدیت کا اظہار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ ذلت و رسوائی مقدر کی؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اس طرح بٹے ہوئے ہیں، ایک ملت نہیں، ایک پلیٹ فارم نہیں، ایک میدان میں نہیں، بلکہ ملت منتشرہ بنے ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس بکھری ہوئے نوع انسانی کے اندر مسلمانوں نے اپنا مزاج، اپنا طریقہ چھوڑ دیا، اور جس کی وجہ سے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ ملک در ملک کے اندر بٹ گئے۔ آج وجوہات اس کی اگر غور کیا جائے قرآن و احادیث کی روشنی میں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر پہلے بستی کے لوگ، دنیا کے اندر بسنے والے لوگ تقوی اختیار کرے، ایمان لے کر آئے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے فتح کے اور برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ کیا ہم دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، کیا ہم نے وہ عظمت اور وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے اندر رہ کر 13 سال کی قلیل مدت کے اندر پورے جزیرۃ العرب میں جو انقلاب پیدا کیا اپنی تعلیم کے ذریعے، کیا اس تعلیم کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہیں؟ اکبر الہ آبادی ایک مشہور شاعر گزرا، تقریباً 100 سال پہلے اس نے ایک شعر کہا تھا کہ جب تک سر میں ہوائے اطاعت تھی، جب تک سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب تک سر میں ہوائے اطاعت تھی، سرسبز شجر امید کے تھے، جب سر عصیہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ آج جب تک اللہ رب العزت کی اطاعت، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہن اور دماغ کے اندر تھی، تب تک امید تھی، تب تک یہ کہ ہمارا بھی درخت، ہماری بھی دنیا، ہماری بھی قوم سرسبز ہوگی۔ دنیا کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے والے بنو، کیا ہمارا حصہ اس کے اندر ہے؟ آج ہمارے حالت، خصوصاً ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی، ہمارے علاقے کے اندر یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک انسان جو خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل و زبان سے ایمان لانے والا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اس کو صرف فکر اور فکر اپنی ذات تک، اپنے گھر والوں کی ذات تک ہے۔ اجتماعیت کی زندگی کہاں گئی؟ انفرادیت کی زندگی بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو گزارو، اس کے اندر بھی عمل پیرا ہو، لیکن اجتماعیت کہاں ہے؟ لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ مل جل کے ان کے دکھ سننا، ان کے مدد کرنا اور ان کے جو ہے کام میں آنا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم جو ہے ایمان والے بنو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کی مدد کرنے والے بن جاؤ، تو تمہارے اوپر اللہ رب العزت رحمتیں نازل کرے گا۔ تمہاری جو عظمت رفتہ بن چکی ہے، جو عظمت تم نے کھو دی ہے، اس عظمت کو اللہ رب العزت دوبارہ لوٹائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور ڈرو اس دن سے جس دن اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا، اور جس دن حق اور باطل لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔
لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ بڑے دعوے دار بنے پھر رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو حرام چیزوں کو حلال سمجھ کر اپنی ذہنیت کے اعتبار سے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے حرام کو حلال بنا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر ایک طبقہ وہ طبقہ ہوگا جو قرب قیامت میں صبح جب سوئیں گے تو انسان کی شکل میں سوئیں گے، لیکن جب رات میں جب سوئیں گے تو انسان کی شکل میں سوئیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کی جو شکل ہوگی وہ بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 5 قسم کے لوگ ہیں، 5 برائیاں اور 5 گناہ جو ہے کسی کے اندر پائی جائے، کسی کے اندر وہ چیز کو کرنے لگے، یہ صورت اس طبقے کے اوپر ہو کر رہے گی، اس کی نسل میں یہ چیز جاری ہو کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، سب سے پہلی چیز کہ وہ لوگ حرام چیزوں کو حلال بنا کر پیش کریں گے، اپنے نفس کی پیروی میں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دنیا کے اندر عزت بنانے کے لیے، لوگوں پر فخر کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا گرداننے کے لیے، وہ حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر کے اس کو اپنائیں گے۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ایک عالم دین سے، ایک مفتی سے جب کسی مسئلے کے تعلق سے کوئی شخص سوال کرتا ہے تو وہ اس حرام چیز، اگر شریعت کا اصول اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ گنجائش نکال دیجئے، کوئی طریقہ ایسا بتا دیجئے، کوئی حیلہ اور تدبیر بتا دیجئے، اس سے یہ معاملہ جو ہے وہ حرام سے نکل کر حلال کے درجے میں آ جائے۔ کیا اس عالم دین نے، کیا اس مفتی نے اسلام کو بنایا ہے، اسلام کے قوانین اور شریعت کے ضابطوں کو بیان کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور یہ اٹل قانون ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، بڑی بڑی سلطنتیں آئی، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، ہر ایک نے، بڑے بڑے اہل علم آئے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، لیکن جب خدائی قانون سے انہوں نے ٹکرانے کی کوشش کی، اللہ کے احکامات کے اندر خرد برد کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ان کے علم کو چھین کر دنیا کے اندر سے ذلیل و رسوا کر دیا، ان کی بادشاہت کو چھین کر ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ انسان سے تو ٹکرا سکتا ہے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو 10 لوگوں کے درمیان فخر کے طور پر اپنی بڑائی کو بیان کر سکتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ جائے، وہاں پر ایک کامیاب انسان، ایک پہلوان انسان اور ایک طاقتور انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر سرنڈر ہو جائے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ سے ٹکرانے کی طاقت نہ کسی انسان کے اندر، نہ کسی مخلوق کے اندر، بلکہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف باقی رہے گی تو اللہ رب العزت کی ذات۔ جب یہ ایمان اور یقین ہمارے دل کے اندر ہے، کیوں پھر ہم حرام چیزوں کو حلال کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں؟ کیوں ہم حرام چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، لوگوں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو، تجارت کو، لین دین کو حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کس چیز کے اندر سود نہیں پایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ 5 قسموں میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو لوگ حرام چیزوں کو حلال بنانا شروع کر دیں گے۔ دوسری چیز، شراب خوری کریں گے، شراب پیئیں گے، نشے کی چیز کو استعمال کریں گے۔ شراب پینے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو دکان کے اوپر شراب ملتی ہے صرف وہی چیز ہے، بلکہ شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو، جو انسان کے دماغ کو مفلوج کر دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے، وہ ہر چیز حرام ہے۔ چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ کوئی ایسی مشروبات ہو جس سے انسان کی عقل زائل ہو جائے، ہر چیز شریعت کی نگاہ میں حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، خصوصاً اس گونڈی کے اندر، آپ دیکھیں 10 سے 12 سال کے بچے بچیاں جو ہیں نشے کے اندر ملوث ہیں۔ آپ نکل کے میدان کے اندر جائیے، اپنے آس پاس میں دیکھیے، لوگ صبح سے ہی نشے کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، رات بھر گارڈنز کے اندر بیٹھ کر، میدانوں کے اندر بیٹھ کر نشہ کر رہے ہیں۔
کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ کہاں گئے ان کے ماں باپ جنہوں نے ان کو پیدا کیا؟ کیا ان کی ذمہ داری ان کی تربیت کرنا نہیں ہے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ لوگوں، تم کو تمہاری اولاد کے اوپر حکمراں بنایا گیا ہے، جس طرح ایک ملک کے حاکم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم رات بھر گھروں کے اندر سوئے رہتے تھے، رات بھر موبائل کے اندر بزی رہتے تھے، اور تمہاری اولاد رات کو سڑک کے اوپر ننگا ناچ کرتی تھی، تمہاری اولاد نشے کے اندر ملوث تھی، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ آج 10 سے 12 سال کے چھوٹے بچے نشے کی چیزیں کہاں ملتی ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ فلاں جگہ پہ مل رہی ہے، فلاں یہ ڈیلر ہے، فلاں یہ شخص ہے جو نشے کی چیزیں لوگوں کو دیتا ہے۔ کیا وہ بچہ اور وہ نوجوان جس کو اپنی صلاحیتیں دین اسلام کے خاطر صرف کرنی تھی، جس کو اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں پھیلانے، دین اسلام کی تعلیمات کو عمل کر کے دنیا کے سامنے اخلاق حسنہ کا نمونہ پیش کرنے والا ہونا چاہیے تھا، آج وہ نشے کے اندر ملوث ہو کر اور نشے جیسی چیزوں کے اختیار کر کے اپنی نفس کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنی زندگی کو بھی خراب کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر چیز اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، اسلام کا مزاج تو یہ نہیں ہے۔ اسلام نے تو صاف صاف کہہ دیا، لوگوں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین بہترین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اگر کوئی صاف صاف جملہ قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر سود کو حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا، مردار کو حرام قرار دیا، دم مسفوح بہتے ہوئے خون کو حرام قرار دیا، پھر بھی نشے کے اندر ہماری نوجوان نسل اس کے اندر ملوث ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں 14-15 سال کے اندر جو پہنچتی ہے، کالج اور یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر جاتے ہیں، نشے کے اندر ملوث ہوتے ہیں، پھر اسی طرح ارتداد کے دہانے پہ پہنچ جاتی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جو ارتداد کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے؟ کیا ان کے ماں اور ان کے باپ کو یہ احساس اور یہ فکر نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ نہیں بیان کیا کہ لوگوں، دین اسلام ہی کے اندر نجات ہے، اس کے علاوہ کسی دین کے اندر نجات نہیں ہے؟ کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پڑوسی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا شخص اسلام سے پھر گیا، اس کی بچی کافروں کے تسلط میں چلی گئی، غیروں نے اسے اچک لیا اور اپنے رنگ میں ڈھال لیا، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا اس وقت؟ آج جب معاشرے اور سوسائٹی کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو صرف ایک جملہ نکل کے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم سے لینا دینا ہے اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے اوپر، آخرت کے دن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تو مسلمانوں کے ہر مسئلے کے اندر آپ کا لینا دینا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اپنی 2 اینٹ کی دیوار بنا لے، اپنے گھر اور اپنے بچوں کو دیکھیں، کل کو وہ مرض اور وہ جرم آپ کے گھر اور آپ کی دہلیز تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گا۔ مسلمانوں کو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک مہم کے طور پر اس کے خلاف احتجاج درج کرے، اس کے خلاف اپنی کارروائیاں کرے، اس کے خلاف اقدامات کرے، لیکن ہمارے لوگوں کو احساس تک نہیں۔ احساس تو چھوڑیے، فیصلہ تو چھوڑیے، قوت احساس بھی نہیں ہے کہ انسان اس کی طاقت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو ایمان کا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر اس فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس پر استطاعت نہیں رکھتے ہو فَلْيُغَيِّرْ بِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو برا بھلا کہو، اگر اس پہ بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو۔ آج کہاں ہے وہ چیز؟ کیا یہ اجتماعیت کی مثال اللہ کے رسول نے نہیں دی؟ کیا صرف یہ بتلایا کہ اپنی اولاد کے تئیں فکر مند ہو؟ کیا صرف یہ بتایا کہ 2 روپیہ کمانے کے لیے صرف معاشرے اور سوسائٹی کے اندر نکلا کرو؟ بلکہ ہر دن مسلمانوں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر تہذیب اور تمدن کسی قوم کی ترقی پذیر ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کو فخر سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وقت دیکھا جاتا ہے جب پوری قوم اس کے اندر ملوث ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے آپ کو اجتماعیت سے الگ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شراب خور اور نشہ آور چیز کا استعمال کرنے والا کل قیامت کے دن کے قریب میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو صبح سور اور خنزیر بن جائیں گے، بندر بن جائیں گے۔
تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی سود۔ سود کیا ہے؟ کسی چیز پہ بڑھا کے لینا، کسی چیز کو کم کر دینا، یہ سود ہے۔ اور سود میں کون ملوث ہے، کون ملوث نہیں ہے، ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ چاہے وہ بینک کے اندر ملازمت کرنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ بینک کے اندر کسی بھی امور کے انجام دہی کرنے والے لوگ ہوں، ان کی کمائی اور ان کی تنخواہ بھی جو ہے وہ حرام چیزوں سے ہی تو دی جا رہی ہے۔ چاہے وہ لون پہ لینے والی چیز ہو، سود کے بارے میں آپ پڑھیے، علماء دین سے پوچھئے، ہر شخص سود کے زمرے میں داخل ہے۔ کوئی ایسا نہیں بچا جس نے سود کے راستے کو اپنا نہ لیا ہو، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ رب العزت بچا کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چوتھا شخص وہ ہے جو کسی گانا گانے والی عورتوں کے تماشے کو دیکھنے جائے۔ آج دیکھیے، نئی ٹیکنالوجی نے، دنیا کے جدید آلات نے ہمارے گھروں تک گانا گانے والی عورتوں کو پہنچا دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی، ایک عمر دراز آدمی اور عورت جب اس فحاشی کو اور اس قرآنیت کو دیکھتے ہیں، اس ننگے ناچ کو دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل کے اندر ایمان کو رکھا ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارا شمار ایمان والے بندوں میں کیا ہے۔ کیا اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، فحاشی کتنی عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل بگڑتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتے، کوئی دعا اور تعویذ بتلا دیجئے۔ اللہ رب العزت کا قانون اٹل قانون ہے، خدائی قانون کسی سے کم نہیں ہے، کہ خدائی قانون کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ بے حیائی گناہوں کی طرف لے جائے گا، تو بے حیائی گناہوں کی طرف لے جائے گی۔ کیا ہم اپنے معاشرے کے اندر نہیں دیکھتے بے حیائی کتنی عروج پر پہنچ چکی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیزیں بتلائی ہے، اس لیے بتلائی کہ جو شخص اللہ کے اوپر ایمان لانے والا اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ باز آ جائے ان چیزوں کے کرنے سے۔ اگر ان چیزوں کے کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے تو وہ وقتی مزہ ہے، وقتی فائدہ ہے، اور اس کے بعد پھر تم کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور وصیت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جب آزمائی وقت آئے، جب حالات آئے، مشکلات آئے، تو صبر کرنے کے وصیت کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے درمیان حق کون بولتا ہے؟ حق بولے تو انسان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے، حق بولے تو انسان کو اپنی چیزوں سے محروم ہونا پڑے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ شیوا اور یہ طریقہ استعمال کیا، مصلحت کا چورن دے دے کر لوگوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کر رکھا ہے، اپنی قوم کو ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیے، کتنے بڑے وقت کے خلیفہ ہیں، اور یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ خلیفہ راشد میں، یعنی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضوان اللہ علیہ مجمعین کا درجہ دیا گیا، خلافت کا چھٹا درجہ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا۔ آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں، آدھی دنیا پہ حکومت تھی ان کی، اس سے زیادہ پہ حکومت تھی۔ ایسے حکومت کے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کی زندگی کیسی تھی؟ پڑھیے، گھر کے اندر آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، بیٹیاں جو ہے وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم بات کرتے وقت اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہو؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان، ہم آپ کو بتانا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کا انتظام نہیں تھا، ہم نے جو ہے روٹی کو پیاز کے ساتھ لگا کے کھایا ہے، اور اس کی بدبو ہمارے منہ سے بولتے وقت نکل رہی ہے، ہمیں منہ پہ ہاتھ اس لیے ہم لوگ رکھ رہے ہیں تاکہ آپ تک اس بدبو نہ پہنچے۔ یہ وقت کا خلیفہ لاکھوں مساجد کے اندر جن کے نام کا خطبہ دیا جا رہا ہو،
جنہوں نے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا. ایسے خلیفہ راشد اور خلیفہ وقت نے اس وقت کیا کلمات کہے, سنیے اور غور کیجئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے تو والد اور باپ, ان کو جو اپنی بیٹیوں سے یہ کلمات سنے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور کہا بیٹی اللہ رب العزت نے مجھے دو راستے دکھلائے تھے. ایک راستہ وہ ہے کہ میں دنیا کی عیاشیوں کو, دنیا کی آرام دینے والی چیزوں کو استعمال کروں اور اختیار کروں, اور ایک راستہ وہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے میں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤں. اور وہ راستہ جس پہ عیاشی کا راستہ ہے, وہ جو جہنم کا گڑھا اپنے لیے بھی کھود لو اور تمہارے لیے بھی کھود لو. اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے اور تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی حرام چیز کو اختیار نہیں کیا. آج ایک انسان کسی پوسٹ پر پہنچتا ہے, سب سے پہلے گھر بنگلہ گاڑی سب لینا شروع کر دیتا ہے, لیکن آدھی دنیا سے زیادہ زمینوں پر رقبے پر حکومت کرنے والے شخص کے گھر کا یہ عالم ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت میں جب بیمار ہوئے, عیادت کے لیے آپ کے برادر نسبتی شہزادہ ہے, آپ کی بیوی شہزادی ہے فاطمہ بنت عبد الملک, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہے. مسلمہ ابن عبد الملک جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کے بھائی یعنی برادر نسبتی ہے, وہ گھر پہ عیادت کے لیے تشریف لائے. دیکھا کہ امیر المومنین کا وقت کے خلیفہ کا کپڑا جو ہے وہ کرتا جو ہے گندا اور میلا ہے, تو اپنی بہن سے کہا کہ ان کو کوئی نیا کپڑا پہنا دو, حکومت کے بڑے بڑے لوگ ان کے عیادت کے لیے آ رہے ہیں. فاطمہ بنت عبد الملک نے رو کر کہا کہ بھائی جان ان کے پاس صرف یہی ایک کپڑا ہے جس کو یہ خود دھلتے ہیں, سکھاتے ہیں اور پھر اسی کو پہنتے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے یہ مثال دے کر سمجھایا, لوگوں چاہے دنیا کی کسی بھی پوسٹ پر پہنچ جاؤ, چاہے دنیا کے اندر تمہیں عیاشیاں دکھیں, آرام دینے والی چیزیں تمہارے سامنے آ جائے, اگر اس کے اندر حرام کا شائبہ ہے تو اس کو اختیار نہ کرنا, حلال چیزوں کو اختیار کرو. لیکن آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سیاست کے لیے, ایک پولیٹکس کے لیے ایسے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے مراسم میں, ان کی تہذیبوں میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا کھلے عام انکار کیا جاتا ہے. کیا یہ اللہ رب العزت ہم سے کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا گیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کر لیا تو ایک گوشے کے اندر بیٹھ گئے اور اس گوشے کے اندر بیٹھ کر رونے لگے. آپ کے چہرے پر پریشانی اور غم کے آثار ظاہر ہونے لگے. لوگوں نے عرض کیا, صحابہ نے پوچھا, ابو دردہ ہم نے تو اس زمین کو فتح کر لیا ہے, اس ملک کو فتح کر لیا ہے, پھر بھی تم پریشان نظر آتے ہو. آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو جھومنے کا دن ہے, ایک دوسرے پہ فخر کرنے کا دن ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تاریخی کلمات کہے جس سے مسلمانوں کی عظمت اور عظمت رفتہ کا پتہ چلتا ہے, جو مسلمانوں نے اپنی عظمت کو کھو دیا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس پر ہم نے فتح حاصل کی ہے, آج جو قوم مغلوب ہوئی ہے, یہ مغلوب قوم بھی ایک دن یہ دعویٰ کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے, ہم آسمانی مذہب کو ماننے والے, ہمارے پاس انجیل اور تورات جیسی کتاب ہے, اور یہ اپنے آپ کو حق پہ جانا کرتی تھی. لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر خرد برد کیا, اپنے اعتبار سے اس کے اندر ترمیم اور تحریف کی. اللہ رب العزت نے ان کو ذلت و رسوائی کے لیے مقدر کر دی. آج میں یہاں پہ یہ بیٹھ کر دور اندیشی دیکھیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. انہوں نے کہا آج میں یہاں پر بیٹھ کر اس گوشہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ کل جب وقت ہوگا, آج کے بعد آنے والا جب وقت ہوگا, مسلمانوں نے بھی جب اپنے دین کو چھوڑ دیا, اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرنے لگے, تو اللہ رب العزت ان پر بھی ذلت و رسوائی کو مقدر کر دے گا, اور ان سے وہ چیزیں چھین کر اللہ رب العزت ان کے لیے ذلت و رسوائی کے اوپر مقدر کر دے گا, کسی دوسری قوم کو لے کے آ جائے گا. اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم,
اللہ رب العزت نے کبھی جب تک مسلمان اور لوگ انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے تب تک اللہ رب العزت بھی ان کو نہیں بدلتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ حالت کے بدلنے کا۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمارے حالات کو، ہمارے اوپر آنے والے پریشانیوں اور مشکلات کو بدل دے۔ حکمراں بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ اعمال کو بدلنے کی فکر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ جو عظمت ہماری ماضی کے اندر تھی، سلطنت عثمانیہ، سلطنت مغلیہ، سلطنت عباسیہ، یہ ہماری ہی حکومتیں تھی، ہمارے ہی آباء و اجداد، ہم انہی کے نسل اور انہی کا خون ہے۔ آج بھی ہم وہ عظمت لا سکتے ہیں اگر ہم ایمان پیدا کرے، تقوی پیدا کرے، اپنے اندر وہ قوت اور وہ صلاحیت پیدا کرے جس سے اللہ رب العزت کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے والے بنے اور اللہ رب العزت کے جنت کے حقدار بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔